بارے دیگر صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم صلوات۔ ہمارا موضوع گفتگو بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کی تاریخ کے آئینے میں عروج اور زوال کا فلسفہ، کہ قومیں کیوں عروج پاتی ہیں، کیوں زوال کا شکار ہوتی ہیں، وہ کون سے قوانین ہیں کہ جن کو اپنا کر انسان ترقی پا سکتا ہے، عروج پا سکتا ہے، کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ کون سے قوانین ہیں کہ جن پر عمل کریں گے تو انسان انحطاط کا شکار ہوگا، زوال کا شکار ہوگا، ناکامی کا شکار ہوگا۔ تو ہماری زندگی عرض کیا کہ یہ ساری کی ساری قوانین کے اوپر منحصر ہے۔ کچھ قوانین وہ ہیں جو فطرت میں ہیں، نیچر میں ہیں، اور نیچر انہی کے مطابق جو وہ آگے چلتی ہے۔ پوری کائنات میں جو خدا کا نظام ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ پر ہے، علت ہے اور اس کا معلول ہے، سبب ہے اس کا مسبب ہے۔ پوری کی پوری کائنات اسی سبب اور مسبب کے تحت چل رہی ہے، اس سے ذرا برابر بھی وہ انحراف نہیں کر سکتی، اس سے ہٹ نہیں سکتی۔ انسان کی زندگی بھی ایسی ہے کہ خدا نے انسان کو عقل دی اور اختیار دیا۔ جب عقل اور اختیار دیا اور کہا کہ قانون تمہارے لیے بھی ہیں، لیکن اپنی عقل اور اختیار سے ان قوانین کو اپنانا ہے۔ کائنات میں کیا ہے کہ جو قوانین ہیں وہ پہلے سے مشخص ہیں، انہی قوانین کے مطابق کیا ہوگا، ہر چیز جو اس کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن انسانی زندگی ایسے ہے کہ انسانی زندگی کے لیے خدا نے قوانین معین کر دیے اور کہا کہ آپ کی مرضی ہے، اگر ان قوانین پر عمل کریں گے تو عروج پائیں گے، کامیاب ہوں گے، اگر ان قوانین پر عمل نہیں کریں گے، کسی اور قانون پر عمل کریں گے تو آپ زوال کا شکار ہوں گے۔ اسے کہتے ہیں مکافات عمل، قانون مکافات عمل، یعنی انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے یہ کسی قانون سے باہر نہیں ہوتا، یہ کسی نہ کسی قانون کے دائرے میں آ رہا ہوتا ہے۔ اب منتہا یہ ہو سکتا ہے کہ یا یہ الہی قانون ہوگا یا غیر الہی قانون ہوگا۔ اگر یہ الہی قانون ہوگا تو اس کے اثرات اور نتائج وہ ہوں گے جو مثبت ہیں اور انسان کی اس مقصد اور ہدف کے مطابق ہیں۔ اب انسان جو اپنے سیدھے راستے پر چلتا چلا جائے گا، انسان کی زندگی کامیابی سے، ترقی سے، عروج سے ہمکنار ہوگی۔ لیکن اگر اس قانون کو نہیں اپناتا، کسی دوسرے قانون کو اپناتا ہے، اب کیا ہوگا؟ کیونکہ قانون کا نتیجہ حتمی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی عمل انجام دے اور اس عمل کا کوئی نتیجہ نہ ہو، نہ، نتیجہ حتمی ہے۔ یعنی انسان انجام اپنے اختیار سے دیتا ہے لیکن نتیجہ حتمی ہے، چاہے یہ انجام دے چاہے وہ انجام دے۔ جیسے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، اگر آپ فروٹ کھاتے ہیں، ایک صحت مند غذا کھاتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صحت۔ اچھا، یہ آپ نے کیسے کھایا؟ اپنی مرضی سے کھایا یا آپ کو زبردستی کھلایا گیا؟ آپ اپنی مرضی سے، اپنا اختیار تھا، اپنی اختیار سے آپ نے یہ کام کیا۔ اچھا، اب اس کے بجائے آپ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ نکلے گا۔ آپ نتیجہ بدلنے پہ قادر ہیں، یہ چیز کھا کر کہ میں فاسٹ فوڈ بھی کھاؤں اور مجھے جو ہے وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ پھل فروٹ والا ملے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر پھل فروٹ کھائیں گے تو نتیجہ پھل فروٹ کی اس کے مطابق آئے گا، اگر فاسٹ فوڈ کھائیں گے تو، اگر کوئی خدا نہ خواستہ سگریٹ پیتا ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے اس کے پھیپھڑوں کو وہ متاثر کرے گا۔ یعنی ہم جو کام بھی کریں گے، جیسا کام بھی کریں گے، اس کا ایک نتیجہ ضرور ہے۔ ہم نے اپنے انتخاب سے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کام انتخاب کریں، جس قانون کے تحت چل رہے ہیں، اس قانون کا نتیجہ کیا ہے۔ یہ جو قوانین الہی ہیں، یہ جو شریعت ہے، یہ جو احکام الہی ہیں، ان کا ایک نتیجہ ہے۔
اگر ہم ان قوانین الہی پر عمل کریں گے تو ہم جو ہے وہ اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے. اگر قوانین الہی کی خلاف ورزی کریں گے تو اب جو نتیجہ ہوگا وہ بھی انہی اعمال کے مطابق ہوگا. پر ہر کام کا ایک نتیجہ نکلنا ہے. اچھا کام کریں گے تو اچھا، برا کام کریں گے تو برا. یہ جو ہے وہ ہر عمل کا نتیجہ. اسے کہتے ہیں قانون مکافات عمل، کہ جب ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں تو عمل کرنے میں ہم آزاد ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں، اما شاکرم و اما کفورا، کہ ہم شکران نعمت کریں یا ہم کفران نعمت کریں. اس میں آزاد ہیں، اس میں کوئی پابندی کسی پر نہیں ہے. لیکن جب ان دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کر لیا، یا خدا کے قانون پہ عمل کریں گے یا غیر خدا کے قانون پہ عمل کریں گے، اب دونوں کا نتیجہ ہے، اس کا بھی نتیجہ ہے، اس کا بھی نتیجہ ہے. اب نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم قانون خدا پر عمل نہیں کرتے لیکن نتیجہ وہ ہو جو قانون خدا کا ہونا چاہیے. نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا. یہی بات بنی اسرائیل کو سمجھائی جا رہی ہے. یہ خدا کی لاڈلی ترین قوم تھی، بڑے محبوب خدا تھے. خدا نے ان پر نعمات کی، فضل کیا، کرم کیا، ان کی تکریم کی، ان کو نعمات دیں، مختلف قسم کی نعمات دیں، ان کو نجات دی، ان کو بہت ساری آفتوں سے بچایا، مصائب سے بچایا. لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم نے خدا کی نافرمانی کی، کفران نعمت کیا، کفران حق کیا. کفران نعمت بھی کیا، کفران حق بھی کیا. اور کل عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف سے اس کا سلسلہ جناب یعقوب سے شروع ہوتا ہے. بنی اسرائیل یعنی جناب یعقوب کی اولاد. جناب یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اور اسرائیل کہتے ہیں عبداللہ، خدا کا بندہ، عبرانی زبان میں، عبری زبان میں. اور عبری زبان میں جو انہوں نے ان کی اپنا لغت ہے، اس میں انہوں نے اس کا معنی کیا کہ وہ شخص جو خدا سے کشتی لڑے، خدا کو زمین پر پٹک دے اور خدا پر غالب آ جائے. اس کو کہتے ہیں اسرائیل ان کی زبان میں، یعنی یہ اسرائیل ہے. جناب یعقوب نے خدا کے ساتھ کشتی لڑی بقول ان کے تورات کے. یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے. ہمارے نزدیک اس کا معنی عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے. یہ تورات یہودیوں کے نزدیک کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب بڑے پہلوان تھے، بڑے قہرمان تھے. انہوں نے خدا کے ساتھ کشتی لڑی، ان کو زمین پہ پٹک دیا، اور خدا جو ہے وہ ان سے ہار گیا. اور اب انہوں نے خدا سے کہا کہ اب تم نے ہمیں اپنی برکتیں دینی ہیں. اب اس کا انعام یہ ہے کہ آپ نے اپنی برکتیں ہمیں عطا کرنی. اور خدا نے پھر اس کے بدلے میں ان کو برکتیں عطا کی ہمیشہ کے لیے. یہ جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے. جناب یعقوب کے 12 بیٹے، 2 بیٹے سب سے چھوٹے یعقوب اور بنیامین، اور 10 بیٹے اس کے علاوہ. یہ 12 بیٹے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. بنی کہتے ہیں اولاد کو، اسرائیل یعنی جناب یعقوب. بنی اسرائیل یعنی جناب یعقوب کی اولاد، وہ 12 بیٹے. یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. جناب یوسف علیہ السلام ماجرا پیش آتا ہے، بھائی کنویں میں پھینکتے ہیں، وہاں سے خدا نجات دیتا ہے. بھائیوں نے کیا چاہا تھا کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیں، خدا نے کیا چاہا کہ لا کے تخت پہ بٹھا دیں. ماکروا ماکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے اپنا ماکر کیا، خدا نے اپنی تدبیر کی. خدا کی تدبیر یہ تھی کہ کنویں سے نکال کر محل میں لے آئے. اب محل میں پرورش پانا شروع کر دی. وہاں سے جناب یوسف کا حسن 2 طرفہ تھا، 2 آتشہ تھا. ایک ظاہری حسن تھا، ایک باطنی حسن تھا. ظاہری حسن بھی، باطنی حسن بھی. اب جب جوان ہوئے، علم و حکمت کے تو آثار تھے ہی، ظاہر بھی خوبصورت تھا، باطن بھی خوبصورت تھا. اب زلیخا فریفتہ ہو گئی اور وہ سارا ماجرا پیش آتا ہے. اور وہاں پر جو ہے وہ دوسرا امتحان، پہلا امتحان کنویں میں تھا کہ جناب یوسف نے اس کو اپنے لیے محرومی نہیں بنایا کہ میں والد سے دور ہو گیا، میں اپنے وطن سے دور ہو گیا، میں اپنے اپنوں سے دور ہو گیا. نہیں، وہ آگے بڑھے. دوسرا امتحان آتا ہے اخلاق کا، کردار کا. بڑا سخت امتحان ہے. خدا کسی کو ایسے امتحان میں مبتلا نہ کرے. اور جناب یوسف بھی خدا سے پناہ مانگنے، لولا ان رآ برہان رب، اگر وہ خدا کا برہان نہ دیکھتے تو اس مخمصے سے نکل نہیں سکتے تھے، اس مشکل سے نکل نہیں سکتے تھے. لہٰذا جب بھی ہم کسی برائی سے دور ہوں تو اس پر اترانا نہیں چاہیے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدایا تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس برائی سے دور ہیں. اور دوسرا یہاں پہ بتانا یہ چاہتے ہیں جناب
یوسف کہ خدا نے انسان کے لیے، انسان کی جنسی ضرورت کے لیے ایک قانون مرتب کیا ہے. بے راہ روی جو ہے وہ جنسی جو ہے وہ زندگی میں یہ انسان کو بہت ساری مشکلات سے دوچار کرتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت یورپ جو ہے وہ ایک بہت بڑی مشکل جس سے دوچار ہے وہ HIV ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی جنسی بے راہ روی ہے. آج یورپ بھی اس کو قبول کرتا ہے کہ یہ ساری جو بیماری ہے یہ تو ایک بیماری ہے جس سے انسان کی امیونٹی ختم ہو جاتی ہے، قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ہی اور اثرات ہوں گے جو اس بے راہ روی کے طور پر نکلیں گے. ایسے ہی ہر بے راہ روی ہے، یہ تو ایک نمونہ ہے ہوس کا، شہوت کا، بے راہ روی کا، خواہشات کی پیروی کا. گویا انسان کی جو بھی خواہشات نفس ہیں اور جن کو صحیح طریقے سے، اصلی طریقے سے ارضاء نہ کیا جائے تو یہ انسان کی بے راہ روی کا سبب بنتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر یہ ایک پورا قانون دیتے ہیں کہ زندگی میں جنسی بے راہ روی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ انسان میں اور حیوان میں فرق نہیں رہ جاتا. اس پہ جو وہ دیکھنا ہے. اس کے بعد اس مخمصے سے نکلتے ہیں، اس مشکل سے نکلتے ہیں، جیل میں پہنچ جاتے ہیں. یعنی آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. اب جیل میں جناب یوسف، اور عرض کیا کہ جیل جو ہے وہ بڑی بری چیز ہوتی ہے. کسی بھی ملک میں چلا جائیں اور خصوصاً پاکستان میں، یہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، معمولاً ایسا ہوتا ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے محروم ہوتے ہیں، ظلم کے ہوتے ہیں، معاشرے کے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، نفسیاتی مشکلات ہوتی ہیں، اخلاقی مشکلات ہوتی ہیں. اب کیا ہے کہ جناب یوسف ایسے لوگوں میں چلے جائیں. اور کل عرض کیا تھا میں نے کہ خدا کسی کو جیل نہ دکھائے، خصوصاً پاکستان کی. جو لوگ جیل سے ہو کے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جیل میں کیا حال ہے. انسان سن کے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. خدا کسی دشمن کو بھی جیل نہ لے کے جائے. ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور یقین کریں جناب یوسف بھی ایسے ہی لوگوں میں گئے. جناب یوسف ایسے لوگوں میں جیل میں، اور ایسے فاسد اور مفسد لوگ. لیکن وہی معاشرہ جنت کا چھوٹا سا ایک معاشرہ جس میں یہ لوگ رہتے ہیں، جناب یوسف نے جیل میں جا کے اس کو جنت کا ماحول بنا دیا. اب دیکھیں کہ انہوں نے اس چیلنج کو، مشکل کو ایک فرصت میں، ایک اپرچونٹی میں تبدیل کیا. کیا کیا جناب یوسف نے؟ ان لوگوں کی تربیت کرنا شروع کر دی. سب سے پہلے اپنا کردار دکھایا. ان لوگوں کو انہوں نے تعلیم دی، تزکیہ کیا، تربیت کی، اور یہ سارے کے سارے جناب یوسف کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی امت بن جاتی ہے، ایک چھوٹا سا گروہ بن جاتا ہے. کیوں گروہ بنایا؟ کیونکہ کل جناب یوسف نے جو کام کرنا ہے باہر جا کر، جو خدمت انجام دینی، جس بحران سے قوم کو نکالنا ہے، اس کے لیے افرادی قوت ضرورت ہے. جناب یوسف نے اسی جیل میں اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے کیا کیا؟ انہی لوگوں کی تربیت کی جو جیل میں کسی بھی وجہ سے، چاہے بے گناہ تھے چاہے گناہ گار تھے، کسی بھی وجہ سے جیل میں تھے. جناب یوسف نے ان کو، ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں تبدیلی برپا کی، اور ایک چھوٹا سا معاشرہ، ایک چھوٹی سی امت جیل میں تشکیل دے دی کہ کل جب باہر جانا پڑے گا، وہ بڑی ماموریت انجام دینی پڑے گی، تو میرے پاس جو وہ میری اپنی ٹیم ہونی چاہیے. کیونکہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹیم بلڈ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جس بھی کام کے لیے ٹیم جتنی اچھی ہوتی ہے وہی جو ہے وہ کام اتنا کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. ٹیم بلڈ کرنا. لہٰذا یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے. جناب یوسف جیل میں کیا کرتے ہیں؟ ایک ٹیم بناتے ہیں، اور اس کے بعد جو وہ موقع ملتا ہے جناب یوسف کا حسن اب جیل میں بھی اس کی روشنی، اس کا نور جو ہے وہ پھوٹنا شروع کرتا ہے، اور یہ بادشاہ کے محل میں پہنچتا ہے. بادشاہ کو مشکل پیش آتی ہے، خواب والی، وہ سارا ماجرا آپ نے سنا ہوا. اور جناب یوسف محل میں آ جاتے ہیں، اور اس سے پہلے کہتے ہیں کہ مجھے بری ذمہ کرنا ہے، میں اس کے بغیر جیل سے باہر نہیں آؤں گا. جو میرے اوپر الزام لگا ہے، جب تک یہ الزام نہیں ہٹے گا میں جیل سے نہیں آؤں گا. جیل سے باہر آتے ہیں بادشاہ کی خدمت میں. اب وہاں پر جو وہ نجومی موجود ہیں، بڑے بڑے ماہر نجومی ہیں جو لوگوں کا حال بتاتے ہیں، جو فال نکالتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے جب خدائی علم سامنے آتا ہے نجومی فیل ہو جاتے ہیں. جناب یوسف بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے مستقبل کی فکر ہے تو خدا کی اطاعت کرنی ہوگی. یہ نجومی آپ کا مستقبل نہیں بتا سکتے، یہ آپ کا مستقبل محفوظ نہیں کر سکتے. یہ جتنے بھی فالگیر ہیں، نجومی ہیں، یہ تعویذ گنڈے کرنے والے، یہ آپ کی مشکل حل نہیں کر سکتے. یعنی اب
اگر آپ قانون مکافات عمل کو دیکھیں گے تو دیکھیں قانون یہ ہے کہ آپ عمل کریں گے اس کا رد عمل ہوگا، اس کا نتیجہ ہوگا. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے عرض کیا نا کہ ہم کھائیں فاسٹ فوڈ اور نتیجہ ہم کہیں کہ ہمیں پھل فروٹ کی صورت میں ملے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک کام انجام دیتے ہیں یا ناقص انجام دیتے ہیں یا وہ کام انجام ہی نہیں دیتے، اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اب ہم جو ہے وہ نتیجہ اچھا لے لیں. مثلا ایک بندے نے تعلیم حاصل نہیں کی لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایک بڑا افسر لگ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. میرے پاس ایک بندہ آیا، ایک دیہات میں جب گیا تو ایک لڑکا آیا نوجوان اور آ کے کہتا ہے کہ مولوی صاحب مجھے تعویذ لکھ دے، مجھے نوکری مل جائے. میں نے کہا آپ نے تعلیم کتنی حاصل کی ہے؟ کہتا ہے پرائمری. میں نے کہا یہاں پہ یہ تعویذ اثر نہیں کرے گا. تعلیم آپ کی پرائمری مڈل ہے اور نوکری آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کام سے یہ نتیجہ نہیں ملتا. اب جتنے بھی آپ تعویذ لکھوا لیں، بڑے سے بڑے لکھوا لیں، جتنے اعمال کر لیں، آپ کو نوکری نہیں ملنے کی، کیونکہ آپ نے وہ نوکری والا عمل کیا ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم جو مطلوبہ نتیجہ چاہتے ہیں اس نتیجے کے مطابق ہمیں عمل کرنا پڑے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب عمل کر لیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیں، اب خدا کے حوالے کر دیں، خدا سے دعا کریں، خدا پہ توکل کریں. یہ وہ اسباب مانوی ہیں دعا، یعنی دعا سے انکار نہیں ہے. دعا کیا کرے گا؟ اس کو سپیڈ اپ کر دے گا، یعنی یہ مانوی اسباب میں سے. لیکن اگر خالی دعا ہو اور عمل نہ ہو اس کام کے لیے تو یہ دعا بھی کام نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے جتنا عمل ضروری تھا وہ ہم نے نہیں کیا. اگر وہ ہم کرتے تو اب دعا ہمارے کام آتی، ورنہ دعا ہمارے کام نہیں آتی. تو یہ جو ہے وہ ضروری ہے. آگے جناب یوسف جیل سے بادشاہ کی خدمت میں، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، یہ میرا خواب ہے. جناب یوسف کہتے ہیں کہ 14 سال کا یہ دورانیہ ہے، 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، سرسبز ہوں گے، فصل ہوگی، پھل ہوں گے، اناج ہوگا، اور اگلے 7 سال تک قحط سالی ہوگی، خشکی ہوگی، بارش نہیں ہوگی. اور جناب یوسف کہتے ہیں کہ اس کا رائے حل بھی میں جانتا ہوں. اگر میں مرض کو تشخیص دے رہا ہوں، میں بحران کو جانتا ہوں، تو میں اس کا حل بھی جانتا ہوں. کیا کرنا ہوگا؟ کہا مجھے اتھارٹی چاہیے، بغیر اتھارٹی کے کچھ نہیں ہو سکتا. اگر مجھے اتھارٹی دیں گے تو میں آپ کی اس مشکل کو حل کروں گا، ورنہ نہیں. آپ یہ سارے جو ہے اختیارات مجھے سونپ دیں. بادشاہ نے دیکھا کہ ایک حکیم ہے، ایک دانا ہے، ایک پڑھا لکھا ہے. انہوں نے ان پر اعتماد کیا اور ان کو اختیارات سونپ دیے. جناب یوسف نے اب مصر کو نجات دینی ہے، اور مصر کے جو آس پاس کے علاقے ان سب کو نجات دینی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ 7 سال قحطی کے بڑے شدید ہیں. ایک دانہ تک زمین سے نہیں اگنا، آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہیں آنا. اب کریں تو کیا کریں؟ کہا کہ 7 سال خوب بارش ہوگی، بڑی اچھی فصل ہوگی. یہ 7 سال ذخیرہ کرنے، اگلے 7 سال کھانا ہے. ذخیرہ کیسے کریں؟ اس سے پہلے نہیں یہ کوئی تجربہ نہیں تھا. کہا کہ سلول بنائیں، ایک ایسے وہ ٹینکر تھے یا اس کو آپ جو بھی ذخیرہ کرنے کی جگہ تھی کہ گندم کو بالیوں کے ساتھ، جناب یوسف نے کہا کہ اگر ان کو محفوظ کرنے تو بالیوں کے ساتھ کرنا ہوگا، اس کے دانے علیحدہ نہیں کرنے. اب یہ کہتی کیوں آئی؟ مصر میں جو حالات تھے وہ بڑے خراب تھے. وہاں پہ 2 طبقے حاکم تھے، ایک اشرافیہ، ایلیٹ کلاس، یہ سرمایہ دار، یہ تاجر طبقہ، جنہوں نے سارے معاشرے کا جو ہے نا وہ خون نچوڑ کے اپنے پاس لے گئے، سارا سرمایہ اکٹھا کر کے اپنے پاس لے گئے. ان کے پاس بڑی پاور تھی، طاقت تھی. دوسرا جو ہے وہ مذہبی پیشوائیت، ان کا لوگوں میں بڑا نفوذ تھا. سب کچھ جو وہ عام لوگوں کا، یہ تاجر لوگ یہ تھے آ کے لے جاتے تھے. جو باقی بچتا تھا، یہ مذہبی جو پیشوا تھے یہ ان سے کھینچ کے لے جاتے تھے، بلیک میل کر کے کہ یہ دے دو، وہ دے دو، فلاں دے دو، فلاں دے دو، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، یہ تم نے مولویوں کو، یعنی ان کے جو وہ مذہبی ہیں ان کو دینا ہے. جناب یوسف نے اب معاشرے میں ایک تبدیلی لانی ہے، ایک انقلاب برپا کرنا ہے. معاشرے کی بھوک اور افلاس کو بھی ختم کرنا ہے، معاشرے کے طبقات کو بھی ختم کرنا ہے، معاشرے کا جو استحصال ہو رہا ہے اس استحصال کو بھی ختم کرنا ہے، معاشرے میں ایک نظام عدالت قائم کرنا ہے. یہ جناب یوسف نے کرنا ہے. جناب یوسف نے 7 سال تک گندم ذخیرہ کی، اور جتنی بھی گندم تھی کسانوں کو کہا کہ آپ کے پاس زیادہ ہوگے گی، آپ ایسا کریں کوئی بھی اپنے پاس گندم ذخیرہ نہ کرے، کیونکہ گندم ذخیرہ کرنے کا جو طریقہ تھا وہ فقط جناب یوسف کو معلوم تھا.
اور جناب یوسف نے کسی کو بتایا نہیں تھا، کہا کہ یہ میرے پاس ہی رہے گا، اور دوسروں کو منع کیا کہ آپ نے ذخیرہ نہیں کرنا، جو آج ذخیرہ کرے گا کل ہم سے آ کے گندم نہیں لے سکتا۔ اور باقی کسانوں سے کہا کہ آپ اپنی گندم ہمارے پاس ذخیرہ کر دیں، آپ ہمارے پاس رکھوا دیں، ذخیرہ ہم خود کریں گے، جس کو چاہیے ہوگی ہم اس کی ضرورت کے مطابق دیں گے۔ جو بڑے بڑے تھے انہوں نے کہا ہم تو تجارت جانتے ہیں، ہم تو ذخیرہ کرنا جانتے ہیں، ذخیرہ اندوزی تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، ہم بھی جمع کر لیں گے۔ انہوں نے بھی گودام بنائے، جو صاحب معبد تھے انہوں نے بھی گودام بنائے اور گندم ذخیرہ کرنا شروع کر دی۔ اور سال نہیں گزرا ان کی گندم خراب ہو گئی، اور جناب یوسف جو ہے وہ کسانوں سے لے لے کے جمع کرتے رہے۔ 7 سال ختم ہو گئے، اب اصلی 7 سال جہاں پہ امتحان ہونا تھا وہ شروع ہو گئے، قحط سالی شروع ہو گئی۔ اور اس میں ایسا ہوا کہ بادشاہ سو رہا تھا اور بادشاہ کو شدید بھوک لگی، اور اس نے فوراً آدھی رات کو اٹھ کے فوراً حکم دیتا ہے کہ میرے لیے کچھ کھانے کے لیے، مجھے شدید بھوک لگی ہے، اور یہ میری بھوک بڑی عجیب ہے، میری بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میری یہ کیفیت کیوں ہے، اور جا کے جناب یوسف کو بلا لو، میں ذرا ان سے پوچھوں تو صحیح کہ میری یہ کیفیت کیوں ہے۔ جناب یوسف آئے تو اس نے پوچھا کہ بتائیے کہ میری یہ کیفیت کیوں ہے۔ جناب یوسف کہتے ہیں کہ وہ جو 7 سال قحطی کے ان کا آغاز ہو چکا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگے گی، اب سے وہ 7 سال شروع ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ اب جناب یوسف کے پاس گندم ہے، گندم تمام کی تمام گورنمنٹ کے پاس آ جاتی ہے، اب کسی کے پاس کوئی گندم نہیں ہے بھی تو تھوڑی بہت اس کے اپنے استعمال کے لیے، اور اگر کسی نے ذخیرہ بھی کیا تو وہ ذخیرہ بعد میں خراب ہو گیا، وہ کسی کے کام نہ آیا۔ معبد والوں نے وہ گندم بعد میں دریا برد کی، ان کے کام نہ آئی، لہٰذا یہاں پر انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب بھوک بڑھتی گئی، جس کے پاس گندم ختم ہوئی اسے گندم چاہیے تھی، کیا کرتے؟ جناب یوسف کے پاس جو غریب لوگ ہوتے تھے، جناب یوسف نے ایک ڈیٹا بیس بنایا، سب لوگوں کا ریکارڈ وہاں پر مرتب کیا۔ یہ پیغمبر سے تقریباً 3000 سال پہلے کی بات ہے، 3000 سال پہلے قبل از پیغمبر یہ ماجرا پیش آتا ہے۔ ایک ڈیٹا بیس بنایا، سب کا ریکارڈ مرتب کیا، جو غریب آتے تھے ان کو ایسے ہی گندم دے دیتے تھے، جس کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوتے تھے پیسے دے کے ان کو دے دیتے، لیکن جو متمول تھے، مالدار تھے، ثروت مند تھے، ان سے کہتے تھے نہیں، آپ مال دولت لے کے آؤ تو آپ کو ملے گی، اچھی خاصی قیمت میں آپ کو ملے گی۔ اب انہیں مجبوراً مرتے کیا نہ کرتے، انہیں اپنی دولت اور کس کام کی اگر آج کام نہیں آئے گی، انہوں نے کیا کیا، وہ دولت کے عوض میں گندم خریدنا شروع کر دی۔ اب گندم انہوں نے خریدی، کرتے کرتے ایسا ہوا کہ ان کے مال و دولت جتنی تھی وہ گندم خریدنے میں لگ گئی۔ اب جناب یوسف نے کہا کہ اگر اور گندم چاہیے تو اپنے مال مویشی بھی دینے پڑیں گے، وہ بھی دے دیے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ کہا کہ اب کیا کریں، اب تو کچھ نہیں رکھا، زمینیں تو ہیں نا وہ بھی دے دو۔ کیوں؟ یہ بڑے بڑے زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، جب تک ان کے پاس جاگیر رہے گی یہ مزرے بھوکے مرتے رہیں گے۔ جناب یوسف نے گندم کے عوض ان کا مال لے لیا، ان کے مویشی لے لیے اور ان کی زمینیں لے لی، اور پھر مستحق لوگوں کو حوالے کی کہ اب آپ ان پہ کاشت کرنی، آپ نے یعنی خود بھی نہیں رکھی، عوام میں تقسیم کر دی۔ اسی طریقے سے جو صاحب معبد تھے، جو مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے بھی ہامون کو مانتے تھے، ایک بت تھا بہت بڑا، اس کو یہ پوجا کرتے تھے، اور یہ بھی بڑی جو ہے وہ، اگر آپ نے وہ حضرت یوسف کا وہ سیریال دیکھا ہو، وہ گنجے گنجے بابے جو ہے وہ وہاں پہ ہوتے ہیں، وہ ایک عجیب سی لاٹھی پکڑے ہوئے، عجیب سی کیفیت میں۔ اب یہ بڑی حضرت چیزیں تھیں، انہوں نے جو وہ حضرت یوسف سے کہا کہ ہم تو معبد والے ہیں، ہم تو خدا والے ہیں۔ کہا خدا والے تو جا کے اس خدا سے لو، ہم میرے پاس کرنے کیا آئے ہو؟ اگر تمہارا خدا ہے تو آج اس خدا سے مدد مانگو۔ کہا کہ بس ہم کیا کریں، ابھی جو ہے وہ کچھ سالی ہمیں گندم دے دو۔ اب لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہ 10 روپے کے حساب سے گندم لے رہے ہیں، ان کی باری آئی تو جناب یوسف کہتے ہیں کہ آپ کو تو 100 روپیہ دینا پڑے گا۔ کہتے ہیں یہ کیا، وہ تو اتنے میں لے کے گیا۔ کہا وہ ان کے لیے تھا، آپ کے لیے نہیں ہے، وہ بیچارہ تو غریب تھا، آپ کے پاس تو دولت ہے، آپ کی تو جیبیں بھری ہوئی ہیں، آپ کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں، آپ کو وہ لانے ہوں گے۔ اب وہ گالیاں دیتے ہوئے بالآخر کیا کریں، معبد سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ لنگر تو پکانا ہے معبد میں، تو لہٰذا اتنی قیمت پہ دے کے، لہٰذا کرتے کرتے معبد والے بھی اچھی خاصی جو ہے وہ اپنی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
اس طریقے سے جناب یوسف نے اس معاشرے میں اس بحران پر بھی قابو پایا، قحط سالی پر بھی قابو پایا، خشک سالی پر بھی، بھوک پر، افلاس پر، اور اس کے بعد جو لوگوں میں اس نے ایک طبقاتی نظام تھا مصر میں، اس کو بھی ختم کیا۔ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ سارا معاجرہ حل ہو جاتا ہے۔ اب ایک قصے کا پہلو رہ جاتا ہے، وہ کیا؟ جناب یوسف اور یوسف کے بھائی۔ اب یہ کہتی جو مصر اور فلسطین ساتھ ساتھ ہیں، اگر آپ دیکھیں فلسطین ہے، فلسطین کے ساتھ جو ہے وہ آگے مصر ہے۔ مصر میں ان کے بھائیوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ بھی قحط سالی ہے، فلسطین میں بھی، کنعان میں بھی پتہ چلتا ہے کہ مصر میں وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ عزیز مصر جو ہے وہ بادشاہ نہیں، عزیز مصر وہ بڑا حکیم ہے، اور اس نے جو ہے وہ اس خشک سالی کے لیے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے، یہ اپنے والد سے اجازت لیتے ہیں، اور سارے بھائی جو ہے وہ جناب سوائے بنیامین کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے، یہ سارے کے سارے مصر آ جاتے ہیں۔ مصر پہنچتے ہیں، اور وہاں پر جو وہ جناب یوسف کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی گندم لینے آ گئے۔ جناب یوسف ان کو دعوت دیتے ہیں اور محل میں بلاتے ہیں اپنے قصر میں، اور ان کی ایک پرشکوہ قسم کی دعوت کرتے ہیں، اور پھر ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ بھی دیکھتے ہیں، انہیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ لگتا تو ہمارا بھائی یوسف ہی ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، لیکن یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ہم نے تو اس کو اپنی طرف سے بالکل مار دیا تھا، اس کا خاتمہ کر دیا تھا، یہ کیسے جو ہے وہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ لگتا تو ویسے ہی ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ جس کو ہم نے وہاں پہ یہ سلوک کیا تھا آج وہ اس مقام پہ پہنچے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کے ذہن میں فوراً انہوں نے تردید کر دی کہ یہ یوسف ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جناب یوسف پہچان چکے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان کا اکرام بھی کرتے ہیں، ان کے اعزاز میں دعوت بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، یہ گندم ان کو دیتے ہیں، اور ان کی رقم بھی اسی گندم میں واپس رکھ دیتے ہیں۔ یہ جب واپس پہنچتے ہیں کنعان فلسطین، تو وہاں پر جب کھولتے ہیں اپنا بار تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ انہوں نے رقم بھی واپس کر دی۔ اب ظاہری بات ہے وہ گندم کتنے عرصے چل سکتی، چونکہ ہر شخص کو ایک اونٹ کا جو وزن ہوتا ہے نا وہ دیا انہوں نے۔ کچھ عرصے تک انہوں نے وہ استعمال کی، گندم ختم ہو گئی، اب دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے کہا، حضرت یوسف نے ان سے کہا تھا کہ دوبارہ آنا تو اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے آنا۔ جب گفتگو ہوئی ان کی، انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، کہا کہ آئندہ اس شرط پر تمہیں گندم ملے گی کہ تم اپنے بھائی کو لے کے آؤ گے، ورنہ گندم نہیں ملے گی، یاد رکھنا۔ یہ چلے گئے، انہوں نے اب دیکھا کہ گندم ختم ہو گئی ہے، کیا کریں؟ جناب یعقوب سے کہا کہ مہربانی فرمائیے بنیامین کو بھیجیے تاکہ جو ہم گندم وہاں سے لے کے آئیں۔ کہا کہ پہلے تم یوسف کو بھی لے کر گئے تھے، پہلے میں اپنا ایک بیٹا دے چکا ہوں، اب میں جو دوسرے کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ یہ ہوا تھا، وہ آپ مہربانی کریں ورنہ گندم نہیں ملے گی، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ بہرحال جناب یعقوب پھر ایک دفعہ ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور جناب بنیامین کو ان کے ہمراہ روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ پہنچتے ہیں مصر میں، اور جناب یعقوب ان سے کہتے ہیں دیکھو یاد رکھنا سب ایک ساتھ داخل نہیں ہونا، مصر کا جو شہر ہے اس کے مختلف دروازے ہیں، ہر فرد مختلف دروازوں سے داخل ہو تاکہ ان کو پتہ نہ چلے، اور وہاں اہل مصر کا لباس پہننا ہے، آپ نے عربوں کا لباس نہیں، چونکہ یہ عربی نسل تھے، کہا کہ آپ نے اپنے فلسطین کا لباس نہیں پہننا، آپ نے وہ لباس پہننا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ داخل ہوتے ہیں، لیکن جناب یوسف کو خبر ہو جاتی ہے۔ جناب یوسف پھر بلاتے ہیں، جناب بنیامین سے ملاقات ہوتی ہے، ان کو بتا دیتے ہیں کہ میں یوسف ہوں۔ وہاں پہ دونوں جو آپس میں سگے بھائی ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں۔ جب یہ واپس جانے لگتے ہیں، اب ہوتا یہ ہے کہ جناب یوسف کا اپنا ایک محل میں قصر میں ایک پیالہ ہوتا ہے، قیمتی پیالہ، وہ اس کے وزن میں رکھ دیتے ہیں، اس کا جو بار ہوتا ہے اس میں رکھ دیتے ہیں۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ حکومتی گورنمنٹ کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ گم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دو روایات ہیں، ایک یہ کہ وہی جناب یوسف نے خود رکھا اور اس کے بعد یہ سارا ماجرا پیش ہے، ایک ہی میں کہ یہ نہیں، جناب یوسف نے خود اپنا جو ہے وہ پیالہ رکھا تھا، لیکن یہ وہ پیالہ نہیں تھا جس سے گندم ناپتے تولتے تھے، وہ اور تھا۔
یعنی ادھر سے جناب یوسف نے کہ میں اپنے بھائی کو ایک تحفہ دے رہا ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے، اور بھائی کے جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں پر جاتے ہیں تو بچوں کی جیب میں پیسے ڈال دیتے ہیں، پتہ نہ چلے کہ بچوں کو ہم نے کچھ تھوڑا سا تحفہ ہدیہ دے دیا ہے، بعد میں وہ بچہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایسے۔ جناب یوسف نے بھی یہی کیا کہ میں اس کے وزن میں اس کے گندم میں رکھ دوں، گھر جائے گا کھولے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یوسف نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے۔ اتفاق سے جہاں سے یہ گندم لیتے وہاں کا جو پیمانہ ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ڈھونڈنے لگتے ہیں کیونکہ وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں ذہن میں آتی ہے کہ یہ تو اس وقت سے غائب ہے جب یہ کاروان ہمارے پاس آیا تھا، لہٰذا فوراً اس کاروان کے پیچھے جو گھوڑے دوڑاتے وہاں پہ پہنچتے ان کو دروازے پہ روک لیتے ہیں۔ اب جب روکتے ہیں تو وہ پیالہ تو نہیں ملتا جو گم ہوا تھا، یہاں سے ایک اور محل کا پیالہ نکل آتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بنیامین نے چوری کی ہے، اور قانون یہ ہوتا ہے کہ جو چوری کرے گا 1 سال کے لیے اس کو غلامی برداشت کرنا پڑے گی۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس پیالے کے سبب سے جناب بنیامین کو پھر جو ہے وہ واپس جناب یوسف کے پاس لے آتے ہیں۔ یہ خدا کی حکمت تھی۔ اب حالانکہ وہ ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ وہی پیالہ جو ہے وہ چوری کا یہ چوری کا باعث نہیں بنتا، چوری کا الزام ضرور لگتا ہے جناب بنیامین پر، کہتے ہیں کہ آپ نے چوری کی۔ اچھا اب یہاں پہ بھائیوں کا کردار آپ دیکھیے کہ پہلے جناب یوسف کو گم کر چکے ہیں، بنیامین کو ساتھ لے کے آئے امانت کے طور پر، اور جناب بنیامین کے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے اگر چوری کیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، فقط سارا کا اخن لہو، اس کا جو ایک پہلے بھائی تھا نا اس نے بھی بچپن میں چوری کی تھی، کیونکہ بچپن میں جناب یوسف پہ بھی چوری کا الزام لگ چکا ہے۔ ہوتا یہ کہ جناب یوسف جو ہیں وہ یہ بڑے خوبصورت اور بڑے پیارے بچے ہیں، ان کی پھپھو کو ان کے ساتھ بڑی محبت ہے، تو پھپھو چاہتی ہیں کہ یہ ان کے پاس رہیں، لیکن جناب یعقوب جو ہے وہ ان کو اجازت نہیں دیتے پھپھو کے پاس ہیں۔ ان کے پھپھو کیا کہتی ہیں کہ ایک قیمتی چیز ہوتی ہے کچھ، وہ ان کی کمر بند جو ایک پٹکا ہوتا ہے وہ باندھتے ہیں وہ لوگ، اس میں چھپا دیتی ہیں، اور بعد میں کہتی ہے دیکھو یوسف نے چوری کی ہے اور اب قانون کے مطابق یہ 1 سال میرے پاس رہے گا۔ یعنی جناب یوسف نے نہیں کی، جناب ان کی پھپھو نے ان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ہیلا کیا کہ ان پر چوری کا الزام لگایا تاکہ یوسف کو اپنے پاس لے لیں۔ یہ بھائی کیا کہتے ہیں کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے نا فقط سارا کا اخ اللہ، اس کا جو بھائی تھا پہلے وہ بھی چوری بچپن میں کر چکے ہیں، نئی بات نہیں، یہ دونوں بھائی چور ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ دونوں بھائی چور ہیں۔ یعنی اب تو آپ کو جو سدھر جانا چاہیے، آپ پہلے یہ وہ جو کچھ کیا وہ آپ نے کیا، آپ کو دفاع کرنا چاہیے تھا، آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم جو ہے اپنے والد سے کتنی مشکل سے اجازت لے کر ان کو آئے ہیں، اور یہ بھی ہم سے چلے گئے تو اب والد کو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ لیکن ان کا رویہ جو ہے وہ ابھی بھی سدھرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی آپ یہ رویہ دیکھیے گا، یہ رویہ بعد میں بنی اسرائیل کو اس نے بہت تنگ کیا۔ یہ واپس آتے ہیں روتے پیٹتے، وہ کہتے ہیں کہ بابا جان بنیامین تو جو وہ یہ سارا ماجرا پیش آیا اور اب تو جو وہ یہ کیفیت ہے، اور ادھر سے جو وہ جناب یوسف وہ سارا ماجرا پیش آتا ہے، پھر جو وہ پیغام بھیجتے ہیں، پھر وہ بھائی آتے ہیں پھر جناب یعقوب کے پاس، اور یہ واپس آتے ہیں، اور اب سارے کے سارے بنی اسرائیل کنعان سے اٹھ کر مصر آ جاتے ہیں۔ وہ سارا ماجرا جب پیش آ جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے مصر آ جاتے ہیں۔ 67 لوگ بنی اسرائیل میں سے 67 یہ آ کر مصر میں آباد ہو جاتے ہیں جناب یوسف کے توسط سے۔ جناب یوسف بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، جیسے پیغمبر نے فتح مکہ پر کہا تھا، اور یہ واقعہ بھی پیغمبر کو سنایا جا رہا ہے کہ پیغمبر آپ پشیمان، آپ پریشان نہ ہوں، اگر یہ آپ کو تنگ کریں نا، اگر آپ کے 2 پشتیبان دنیا سے چلے گئے ہیں اور اب آپ کے قبیلے والے، یعنی قبیلے والے بھائی ہوتے ہیں نا، جو برادری ہوتی ہے، اس کو برادری اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک طرح کے بھائی ہوتے ہیں، کہا کہ اگر آپ کو یہ آپ کی برادری قریش تنگ کر رہی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور یہ جو آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں نا یوسف کے بارے میں، یہودیوں سے کچھ سن گن کے آگے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یوسف کی کوئی خبر ہے یا نہیں، آئیں ہم آپ کو یہ قصہ سناتے ہیں، اور یہ قرآن کا بہترین قصہ ہے۔ قرآن نے جتنے بھی قصے بیان کیے اس میں کہا احسن القصص، یہ جو جناب یوسف کا قصہ ہے یہ سب سے بہترین قصہ ہے، اور باقی قصے مختلف جگہوں پہ تھوڑے تھوڑے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ قصہ پورا کا پورا ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے۔ پوری سورہ یوسف میں یہی قصہ بیان ہوا ہے، اور یہ تنہا وہ صورت ہے کہ جس میں یہ قصہ ہے، باقی جگہوں پہ 1-2 جگہ پہ جو ہے وہ معمولی سا ذکر ہے۔ پیغمبر سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کے بھائی تنگ کریں تو اس سے پہلے یوسف کے ساتھ بھی بھائی ان کے یہ کر چکے ہیں۔ آگے بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں، جناب یوسف نے معاف کر دیا،
ان کو اقتدار ملا، ان کو منصب ملا، ان کو مقام ملا، لیکن انہوں نے اس مقام کی قدر نہ کی۔ وہ جو ان کے اندر ایک بیماری تھی میں والی، اور اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا استحقاق ہے، خدا نے اگر نعمت دی ہے تو یہ نعمت ہمارا حق ہے۔ جیسے آج ہوتا ہے نا کہ وہ والدین کہ جو ثروت مند ہوتے ہیں، ان کے بچے جب پروان چڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق تھا، اور ماں باپ کو بڑے جو ہے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارا حق ہے۔ بنی اسرائیل بھی اب ایسے ہی ہیں، خدا نعمات دیتا گیا، یہ نعمات میں بجائے اس کے کہ شکر کرتے یہ کفران نعمت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارا حق تھا جو خدا نے ہمیں دی، یہ خدا کا فضل نہیں ہے بلکہ ہمارا حق ہے۔ اور انہوں نے اس معاشرے میں رہنا شروع کر دیا۔ ان کی آبادی جو ہے وہ شاید ذکر کیا جاتا ہے کہ لاکھوں میں چلی گئی 500 سال میں، یعنی اب 500 سال کا عرصہ جناب موسیٰ اور حضرت یوسف کے درمیان ہے۔ 500 سال حضرت یوسف سے لے کر جناب موسیٰ تک بنی اسرائیل مصر میں رہتے ہیں، اور ان کی تعداد جو وہ لاکھوں میں ہو جاتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ ایسے کہ ان کی تعداد ہوگی، کچھ ایسا ہوا کہ دوسرے لوگوں نے بھی ان کا مذہب، چونکہ یہ مواحد تھے، توحید پرست تھے، تو وہ بھی بنی اسرائیل میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کی آبادی بہرحال اچھی خاصی تھی، بے شک لاکھوں میں نہ ہو، لیکن ایک بڑی تعداد جو وہ ان کی مصر میں آباد ہو گئی۔ لیکن انہوں نے کیا کہ اپنا تشخص قائم رکھا۔ جیسے ابھی بھی پاکستان میں جو مہاجر ہیں یا بعض دوسرے قبائل ہیں جیسے بلوچ ہیں، پختون ہیں، یا بہت سارے قبائل ہیں، انہوں نے اپنا تشخص آج بھی باقی رکھا ہوا ہے۔ جہاں پر بھی ہوتے ہیں وہ اپنا لباس، اپنا کلچر، ہر چیز کو بالکل نمایاں رکھتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں بھی ایک مشکل یہ تھی کہ اس معاشرے میں رچ بس نہیں گئے، انہوں نے اپنا تشخص باقی رکھا، اور یہ اسباط کہلاتے تھے۔ بنی اسرائیل یا اسباط کہلاتے تھے۔ جب حضرت یوسف تھے تو وہاں پر جو حکومت تھی وہ چرواہوں کی حکومت تھی، یعنی انہوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا تھا اور اس ملک کو زیر تسلط لے لیا تھا۔ اس کے بعد جو حکومت آئی جناب موسیٰ کے دور میں، یہ چرواہوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بدلے میں اب جو حکومت قائم تھی وہ فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون جناب یوسف کے وقت نہیں تھا، فرعون جناب موسیٰ کے وقت تھا۔ جناب یوسف کے وقت جو بادشاہوں کا سلسلہ وہ چرواہوں کو، ان کو چرواہے کہا جاتا ہے کہ چرواہے یہاں پر حاکم تھے۔ اب جناب موسیٰ کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، بنی اسرائیل جو کچھ خدا نے انہیں دیا اس کی قدر نہ کی، ذلت میں، پستی میں، انحطاط میں، زوال میں اب یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ کیونکہ خدا نے جو مقام دیا تھا، جو منصب دی تھی، جو نعمات دی تھی، جو عقل دی تھی، جو احکام دیے تھے، انہوں نے اس کی پابندی نہیں کی۔ جو خدا نے احکام دیے تھے ان احکام کو انہوں نے اپنی مرضی، میری مرضی، جب میری مرضی تو خدا کہتا ہے کہ لو اب زوال اور انحطاط ان کے اوپر آ گئے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اب ان پر ذلت اور مسکنت جو وہ چھا گئی۔ خدا نے پھر ان پر نعمت کی اور جناب موسیٰ کو مبعوث کیا۔ اب جناب موسیٰ آتے ہیں اور آ کر قوم بنی اسرائیل کو نجات دیتے ہیں۔ جناب موسیٰ کیسے دنیا میں آئے، کیسے انہوں نے فرعون سے نجات حاصل کی، کیسے وہ پروان چڑھے، پروان چڑھنے کے بعد وہ مدین جاتے ہیں، یہاں سے فرار ہونے کے بعد مدین سے واپس آتے ہیں، نبوت عطا ہوتی ہے۔ اب جب واپس آتے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو خدا کی طرف بلانا، کہ لوگوں خدا کو ایک مان لو، خدا ایک ہے، فقط خدا کی عبادت کرو۔ میں وہی پیغام لے کے آیا ہوں جس سے پہلے سابقہ انبیاء لے کے آئے ہیں۔ میں وہی پیغام لے کے ہوں جو جناب یوسف نے جیل میں لوگوں کو دیا تھا، کہ ایک خدا کی عبادت کر لو، باقی خداؤں کو چھوڑ دو۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اس فرعون کو سمجھانا ہے کہ اس قوم کو چھوڑ دے، اس کے ساتھ ظلم نہیں کرے، بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ کہا کہ اذهب الى الفرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو چکا ہے۔ جناب موسیٰ نے جوانوں کو بیدار کرنا شروع کر دیا، یعنی جتنا کام کیا جناب موسیٰ نے، روایات میں ملتا ہے کہ سارا کام یوتھ پہ کیا، یوتھ کو اپنے ساتھ ملا لیا جناب، کیونکہ یوتھ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی قوم کو دیکھنا ہو کہ یہ قوم کتنی مضبوط ہے تو اس کی یوتھ کو دیکھیں، یوتھ کیا کر رہی ہے۔ یہ نوجوان اور یہ جوان، یہ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر یہ درست ڈائریکشن میں ہوں گے قوم درست ڈائریکشن میں ہوگی، اگر ان کی ڈائریکشن غلط ہو جائے تو قوم کی ڈائریکشن غلط ہو جائے گی۔ لہٰذا اس پہ بھرپور توجہ دیجیے کہ ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں، ہمارے جوان کیا کر رہے ہیں۔
ان کا مستقبل کیا ہے، ہم نے انہیں کس طرف ڈائریکشن دینی ہے، یہ بہت مہم ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ ساری یوتھ ہے، اور جو بزرگ ہیں وہ کیا ہیں، وہ کہتے ہیں اے موسیٰ کیوں مروانے آ گئے ہو، اللہ کا نام لو، فرعون سے ٹکر لینا یہ کوئی معقول بات ہے؟ اتنی بڑی فوج ہے اس کی، اتنے بڑا اس کا جو لشکر ہے، موسیٰ سے ٹکر، تم فرعون سے ٹکر لے رہے ہو، ہمیں بھی مروانا ہے؟ موسیٰ یہ کام چھوڑو، ہمیں چپ کر کے زندگی بسر کرنے دو۔ کمفرٹ زون، یعنی وہ لوگ جو کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں کبھی بھی آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جو فرعون تھا یہ کس نسل سے آیا تھا؟ مصر میں تھا نا؟ مصر میں تو آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ لاکھوں میں اسرائیل اکٹھے ہو گئے تھے وہاں کی نسلیں۔ ہاں جی، مصر کی اپنی بھی ایک آبادی تھی۔ بعض روایات کے بقول جو ان کا کمانڈر تھا، بعد میں انہوں نے جو ہے وہ کودتا کیا تھا، انہوں نے تختہ الٹ دیا تھا، اور وہی بادشاہ، وہی ان کا جو سپہ سالار تھا، ان کی جو نسل تھی، بعد میں یہ لوگ قابض ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو وہ یہ فرعون کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے بعض روایات ہیں کہ وہ چرواہوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے اور یہ دوسری حکومت جو، اسی لیے آپ ڈرامے بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ جو سپہ سالار ہے وہ حکم تو بادشاہ کا انجام دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ کوئی اچھے تاثرات نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ڈرامہ غور سے دیکھیں تو چونکہ بعد میں اسی نے جو ہے وہ کودتا کیا اور بادشاہت کا تختہ الٹ دیا تھا، اور پھر ان کی حکومت جو وہ آگئی، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلا تو یہ فرعون کہلائے۔ یہ بعض کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور سلسلہ ہے وہ فرعون کہلائے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ ایک سلسلہ تھا، یہ فرعون کہلائے، اور انہوں نے جو یہ سارا سلسلہ لوگوں کو عذاب دینا شروع کر دیا، اور حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دینی ہے۔ پہلے تو یہ کہ پوری قوم کو نجات دینی ہے، پوری قوم کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ خصوصاً بنی اسرائیل کو نجات دلانی ہے۔ اور اس میں بنی اسرائیل میں بھی جو نوجوان اور جوان تھے یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، لیکن جو بڑے لوگ تھے یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں تھے۔ جناب موسیٰ جاتے ہیں فرعون کے پاس، فرعون کہتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ یہ سرداری ہم سے چھن جائے؟ اے موسیٰ ہمیں پاگل بناتے ہو تاکہ یہ سب کچھ ہم تمہارے حوالے کر دیں، ہماری سرداری ہم سے چلی جائے؟ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھیں، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ تمہاری بات مانیں گے تو پھر تو ہمارے پلے کاک بھی نہیں رہے گا، ہم تمہاری بات نہیں مانیں۔ کہا یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو کرتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں، اب اسے کھٹکا ہوا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ تو جادوگر ہے، اس نے تو لوگوں کو بہکا دیا، اپنی طرف کر لیا ہے، لہٰذا اس کا کچھ علاج کرنا چاہیے۔ کیا علاج کرنا چاہیے؟ اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا، چونکہ اس دور میں جادوگری بڑے عروج پر تھی۔ عرض کیا کہ اس سے پہلے بھی نجوم اور یہ چیزیں اپنے عروج پر تھیں، اور یہاں پر جادوگری اور خوابوں کی تعبیر اور تعویذ گنڈے اور یہ سارے پیر فقیر، یہ سارے بابے وہاں پر بھی فراوان تھے، اور بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے بابے جو ہے انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ نے آ کر کہا کہ جب فرعون کے، تو اس نے کہا کہ یہ میرے جو ہے وہ جادوگر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پہلے آپ پھینکیں گے ہم پھینکیں؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ پہلے آپ پھینکیں۔ انہوں نے رسیاں پھینکیں، مقابلہ ہوا، رسیاں سانپ بن گئیں، اور ادھر سے حضرت موسیٰ نے جب دیکھا تو خدا نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ اپنا عصا پھینکو۔ حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تو یہ اژدہا بن گیا۔ وہ سانپ نظر آ رہی تھی نہیں، اور یہ واقعی اژدہا بن گیا۔ اس نے ساری رسیوں کو جو سانپ تھے وہ نگل لیا۔ اب یہاں پہ سارے، وہیں پہ سارے جادوگر سجدے میں گر کے کہا کہ ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ موسیٰ نے اب سارے لوگوں کو دیکھا، موسیٰ نے گویا وہ مرزا صاحب کی طرح کہا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، یعنی یہ سارے بابے فارغ کر دیے۔ جناب موسیٰ نے ایک اژدہا سے، ایک عصا سے سارے بابے فارغ ہو گئے، بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اب یہ ہو گیا، فرعون نے دیکھا میری تو سلطنت جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سب جادو ہے، اور حضرت موسیٰ کے پیچھے لگا دیے۔ وہاں سے حضرت موسیٰ آتے ہیں، اس کے بعد بنی دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پر رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، اب نجات کا تنہا یہی ذریعہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کے نکل جائیں، بنی اسرائیل کو یہاں سے نجات دلائیں۔ خدا کا حکم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کے نکلو، لے کے نکلتے ہیں، اور یہاں سے جو ہے وہ پہنچتے ہیں، آگے دریا ہے، سمندر ہے، بحر احمر۔ یہ دریائے نیل نہیں تھا، یہ بحر احمر ہے۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ روایات میں کہ یہ دریائے نیل کو انہوں نے کراس کیا تھا نا، دریائے نیل اتنا بڑا نہیں ہے، یہ ریڈ سی کا وہ ہے حصہ ہے جہاں پہ انہوں نے کراس کر کے، اور پھر جو صحرائے سینا میں انہوں نے فلسطین کی طرف
جانا تھا. یہ پہنچے دریا پر, خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنا عصا, یہی عصا جو ہے وہ پتھر پر مارو, دریا میں مارو. دریا میں راستہ بن گیا, اور ایک بھی نہیں 12 راستے بنے. پھر جب 12 راستے بن گئے, بنی اسرائیل اس راستے میں داخل ہو گئے. حضرت موسیٰ آگے آگے, 12 قبیلے بنی اسرائیل کے. یہ پتہ چلتا ہے فرعون کو. فرعون نے کہا, فرعون نے پہلے بھی پہرے بٹھائے ہوئے تھے, اپنا لشکر آمادہ کیا ہوا تھا, بالکل الرٹ تھا. کہا کہ ان کو نظر رکھنا, کہیں چلے نہ جائیں. پھر اس کو پتہ چلتا ہے یہ تو چپ کر کے جو وہ نکلتے جا رہے ہیں. اس نے اپنا لشکر ان کے پیچھے بگایا, کہا کہ جاؤ اور ان کو پکڑ کر, لیکن خود بھی چلا. اب یہ چلا اور اس نے دیکھا کہ دریا میں راستہ بنا ہوا ہے اور وہ لوگ جا رہے ہیں. اس نے سوچا کہ راستہ بنا ہوا, میں بھی اسی راستے پر چلا جاؤں. لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ راستہ جو ولی خدا نے بنایا ہے وہ نجات دیتا ہے, ورنہ آپ اس راستے پر ولی خدا کے بغیر چلیں گے تو آپ غرق ہو جائیں گے. اب جیسے وہ داخل ہوا, ادھر سے انہوں نے کراس کر لیا, وہ جیسے ہی راستے باہر نکلے, دریا جو دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا اور فرعون وہیں پر غرق ہو گیا. اور خدا نے عبرت کے لیے فرعون کی لاش کو باقی رکھا. اس کے بعد جو وہ بنی اسرائیل, ایک اور خدا کا لطف و کرم ہوتا ہے اور یہاں سے نجات پاتے ہیں, اور نجات پانے کے بعد صحرائے سینا میں جاتے ہیں, اور وہاں پر اب حضرت موسیٰ کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں, یعنی اتنا بڑی نعمت. خدا کہہ رہے کہ میں نے تمہیں نجات دی, اس فرقنا بکم البحر, میں نے دریا کو شکافتہ کیا, تمہیں نجات دی, اور تم دیکھ رہے تھے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے. اس سے بڑی نعمت اور معجزہ اور کیا ہوگا. لیکن جیسے ہی یہ دوسری طرف جاتے ہیں, اپنی حرکتیں پھر کرنا شروع کر دے, بجائے اس کے کہ یہاں پر خدا کا شکر ادا کرتے. شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے کفران نعمت کیا. اب اگلی طرف جا کے کیا کرتے ہیں, انشاءاللہ باقی اس کو کل بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اگر کوئی بھی سوال ہو تو کر سکتے ہیں مختصر طور. اللہم صلی علی محمد. معروف ہے یہ قصہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے ہیں, تو ویلکم میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی. تو اللہ نے کہا کہ باقی یہ کام رہ گیا, اب تیری جو ہے نا اولاد میں نبوت میں, یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ یہ کسی وجہ سے نہیں ہے. یعنی نبوت خدا جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یہ درست ہے کہ جناب یوسف کی نسل میں اب نبوت یا وہ سلسلہ نہیں ہے. یہ سلسلہ بنی اسرائیل کا, انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ ابھی یہود نہیں بنے, ابھی یہ بنی اسرائیل ہیں. ابھی یہود ان پہ یہ ٹائٹل نہیں آیا, یہ ٹائٹل بعد میں آتا ہے. یہ ٹائٹل کب آتا ہے؟ دوسرا یہ کہ لائن لگی ہوئی ہے راشن کے لیے, تو جو بی بی زلیخا تھی وہ بھی اس لائن میں تھی, تو دور سے دیکھا جانا پہچانا چہرہ نظر آیا, تو وہ پہچان گئی, تو وہ انتظار کرنے میری باری آئے. تو پھر اس نے کہا الحمدللہ جو غلام تھے وہ بادشاہ بن گئے. یہ بات بھی درست ہے. روایات میں میری نظر سے تو نہیں گزری, لیکن ڈرامے میں دکھایا گیا ہے. ڈرامے میں دکھایا گیا ہے. تیسرا جو ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن پاک تو ہمارے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے, تو بنی اسرائیل کو 3-4 جیسے آپ نے کہا, تو یہ واقعہ اتنا بکثرت سے اس کو کیوں اتنا کیا گیا؟ جی, اس کی وجہ بھی جو ہے نا یہ کہ پیغمبر کو تسلی دینی تھی اور بنی اسرائیل کے کردار سے آشنا کرنا تھا. کیونکہ یہ لوگ جو وہ نبوت کو نہیں مان رہے تھے, پیغمبر کو نہیں مان رہے تھے. یعنی نبوت کو مانتے ہیں لیکن پیغمبر کو نہیں مان رہے تھے, اور پیغمبر کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, اور پیغمبر کے خلاف جو ہے انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے کہ, اور ہٹ درمی کا شکار تھے بہت ساری. تو پیغمبر کو وہاں پہ بتایا گیا کہ دیکھیں ان کی نفسیات کیا ہیں, یہ کیا ہے, کیسے لوگ ہیں, اور ان کے ساتھ ہوا کیا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے. تو یہ سورہ بقرہ, اور تفصیلی ترین تذکرہ جو بنی اسرائیل کا ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے. اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ پوری کی پوری, یعنی تقریباً پوری تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال بہت بڑا حصہ, آدھے سے بھی زیادہ جو حصہ وہ بنی اسرائیل کے تذکرے میں ہے. وہ سارا کا سارا خطاب ہے پیغمبر کو کہ یہ, اور ان کو یہود کو, یہ خطاب ہے یہود کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ نبوت, یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے, آپ کو قبول کرنا چاہیے. آپ اس سے پہلے دیکھیں کیا کچھ کر چکے ہیں, اب تو انسان بن جائیں. یہ بنی اسرائیل اذکروا, اے بنی اسرائیل یاد کرو, اے بنی اسرائیل یاد کرو, اے بنی اسرائیل. کتنی دفعوں پہ بار بار تکرار کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ان کو بتایا جائے یہ اب نعمت آپ کے پاس ہے, اس نبوت کی نعمت سے جو استفادہ کریں, اس کے خلاف نہیں ہوں. اس طرح تو سورہ ہود ہے, ہاں جی, اس میں 6-7 نسلوں کا ذکر کیا جی گیا ہے. وہ قومیں بھی بڑی ہٹ درم تھیں,
اور وہ نبیوں کا کام نہیں مانتی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو 2 فرشتے بھی انسانی روپ میں آئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, یہاں تو قوم ہی اور طرح کی ہے. تو قوم تو ساری ہٹ کر میں وہ بھی نبیوں کو نہیں مانتی تھی, لیکن ان کے صدقے ایک ہی صورت میں تھوڑے تھوڑے آئے. یہ ہوا کہ وہ قومیں نابود ہو گئیں, صفحہ ہستی سے مٹ گئیں. یہ قوم باقی, یہ قوم باقی ہے, یعنی اس وقت بھی باقی تھی. مثلا آپ جب عربوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو عرب میں 2 اقسام ہیں, ایک عرب بائدہ اور ایک عرب باقیہ. عرب بائدہ وہ عرب ہیں کہ جو مٹ گئے, جس میں عمالیق تھے, حضرت ہود کی قوم تھی, حضرت صالح کی قوم تھی, یہ مٹ گئے, یعنی ان کا تذکرہ جو وہ ختم. لیکن بنی اسرائیل کا تذکرہ باقی ہے اور بڑی کثرت سے باقی. یہ قوم وہ ایک, چونکہ یہ 2 حضرت ابراہیم کی نسل سے 2 سلسلے چلتے ہیں, ایک اسماعیلی ایک اسرائیلی. ابھی تک اسرائیلی جو ہے نا اس کا تذکرہ جو وہ ہو رہا تھا, ابھی تک اسماعیلیوں کو موقع نہیں ملا تھا. اور جتنے بھی اسرائیلیوں کو موقع ملے انہوں نے ہر فرصت میں بجائے اس کے اس سے استفادہ کرتے, شکر نعمت کرتے, انہوں نے کفران نعمت کیا. اب خدا نے کہا کہ وہ جو منصب تھا آپ کے پاس وہ اب ہم آپ سے واپس لے لیتے ہیں. اب یہ منصب بنی اسماعیل کے پاس آ گیا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا. اور اسی لیے سورہ بقرہ میں قبلہ کی تبدیلی بھی اسی وجہ سے ہے کہ پہلا قبلہ جو وہاں پہ تھا اب اس کو تبدیل کر کے کہ آپ کے پاس جو منصب سرداری تھی وہ اب آپ سے چھن گیا. اب جو ہے وہ یہ منصب جو ہے وہ یہاں پہ آگے مرکزیت کعبہ کو حاصل ہو گئی. اب یہاں پہ جو آپ کو مرکزیت, ہاں جی, یہ سرزمین وہی ہے, اس میں مختلف جو جگہیں ہیں وہی جگہیں ہیں جہاں پر جو مختلف جو وہ انشاءاللہ اگر کبھی فرصت ہو, چونکہ ایک تفصیلی موضوع یا تو یہ کہ ہم اس کو بالکل تاریخی پیٹرن پہ لے جائیں اور پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ تاریخی بیان کریں کہ یہاں پہ کیا ہوتا تھا, یہ مسجد کیسے ہوتی تھی, فلاں جو ہے وہ ابھی جو شہر ہے وہ کس صورت میں. ایک یہ کہ ہم اس پہ چلے جائیں, وہ تاریخی حصہ اس کا ہو جائے گا. اور یہ جو قوم ہے یہ بھی وہی بنی اسرائیل ہے. ان کا ادعا کلیم یہ ہے یا نہیں, یہ ایک علیحدہ بات. ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں, اور اب کے جو بنی اسرائیل ہیں یہ کہتے ہیں کہ اب یہودی کوئی مذہب نہیں ہے, یہودی کوئی مذہب دنیا میں نہیں ہے. یہودی ایک کاسٹ ہے, ایک نسل ہے, ایک نژاد ہے. آپ اگر کوئی بھی دنیا میں یہودی ہونا چاہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ یہودی نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہودیوں کے ہاں تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ یعنی لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے, لوگوں کو یہودی کرنے کے لیے. ہمارے ہاں یہ یورپ میں جاتے ہیں, دوسرے کافر ملکوں میں جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ مسلمان کرنے کے لیے. یہودی یہ کام نہیں کرتے, ان کے ہاں تبلیغ نہیں ہے, تخریب ہے. تخریب کیسے؟ یعنی اپنے مذہب کی تو تبلیغ کرنی نہیں ہے, دوسروں کے مذہب کو خراب کرنا ہے. ان کے ہاں جو ہے وہ یہ ہے. یہ یہود ہیں, ان کو یہود کہتے ہیں. اور یہ جہاں پہ آ کے بس پھر ان کے اپنے فرقے ہیں آگے, کلیمی ہیں, صہیونی ہیں. تو اس وقت یہ جو طبقہ اسرائیل میں حاکم ہے یہ صہیونی ہے. یہ بڑا شدت پسند قسم کا, خوارج قسم کا اور بڑا منحرف قسم کا طبقہ ہے. ورنہ دنیا میں جو دوسرے یہود ہیں وہ بڑے معتدل ہیں. وہ حتیٰ جو ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بھی وہ لمبی لمبی لیٹیں رکھی ہوئی, ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں. اور ایک ان کا فرقہ جو ایران میں بھی ان کے کلیسا اور وہ معبد ہیں, ان کو کلیمی فرقہ کہتے ہیں. انہوں نے بھی ایسی ٹوپی پہنی ہوتی ہے اور وہ لوگ ہوتے ہیں. میں خود بھی ایک دفعہ یزد گیا تھا تو وہاں پہ میں نے ان سے ملاقات کی. ان کے جو کلیسا تھا, معبد گیا, وہاں پہ میں ان سے مل گیا تھا. تو وہ کلیمی سلسلہ بڑا معتدل ہے. یہ جو دوسرے ہیں وہ بڑے معتدل ہیں, یہ صہیونی ہیں, یہ بڑے شدت پسند لوگ ہیں. بنی اسرائیل کا زیادہ تذکرہ اس کا وجہ یہ بھی بتاتے کہ امت مسلمہ, امت محمدی اور بنی اسرائیل کے بعض عادات سیم ہیں, اس لیے قرآن میں زیادہ تذکرہ ہے. چونکہ یہ بھی جو ہے نا اہل کتاب ہے, اسی لیے کہا گیا کہ تم جو ہے وہ اس کتاب کو مان لو. یہ کتاب تصدیق کرنے والی سابقہ کتابوں کی, یعنی یہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے, یہ ان کے مخالف نہیں ہے. بہت سارے مشترکات تھے. حضرت یوسف کا قصہ ان کے ہاں بھی تھا, آدم و حوا کا قصہ ان کے ہاں بھی تھا, جناب ابراہیم کا تذکرہ ان کے ہاں بھی تھا, جناب موسیٰ کا تذکرہ ان کے ہاں بھی تھا. یہ سارے تذکرے ان کے ہاں بھی تھے, لیکن کچھ فرق کے ساتھ. قرآن نے بیان کیا کہ دیکھو یہ صحیح قصہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں, وہ جو تورات میں وہ تحریف شدہ ہے. تو آپس میں یہ مشترکات ان کے پائے جاتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پائے جاتے ہیں. اسی لیے تو پیغمبر کی کوشش ہے کہ جب خدا کے ماننے والے ہیں تو انہیں نبوت کو بھی ماننا چاہیے. ایک صلوات پڑھی بار محمد. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح و سالم عطا فرمائے. الہی بحق محمد و آل محمد جو مشکلات کا شکار, ان کی مشکلات آسان فرما. جو کسی مشکل میں, جو کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں, بحق محمد و آل محمد ان کی مشکلات اور مصائب کو آسان فرما.
ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ولی حقیقی کا ظہور فرما، ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد۔